آج پروین شاکر کی ایک بہت خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. بڑی چھوٹی سی ہے, بڑی خوبصورت سی. اس پر پھر بعد میں تبصرے بھی آئیں گے, پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں. غزل ہے کہ چراغ مانگتے رہنے کا کچھ سبب بھی نہیں, چراغ مانگتے رہنے کا کچھ سبب بھی نہیں, اندھیرا کیسے بتائیں کہ اب تو شب بھی نہیں. میں اپنے زوم میں ایک باز یافت پر خوش ہوں, میں اپنے زوم میں ایک باز یافت پر خوش ہوں. یہ واقعہ ہے کہ مجھ کو ملا وہ اب بھی نہیں, جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے, جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے. میں اس کی بزم میں ایک حرف زیر لب بھی نہیں. یہ دستکیں یہ میری زندگی کی آدھی رات, یہ دستکیں یہ میری زندگی کی آدھی رات. ہوا کا شور سمجھ لوں تو کچھ عجب بھی نہیں. یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے, یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے. ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں. اب دیکھتے ہیں اشعار کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. پہلا شعر ہے کہ چراغ مانگتے رہنے کا کچھ سبب بھی نہیں. بھئی ہم نے اپنی زندگی ہی گزاری چراغ مانگتے ہوئے, روشنی مانگتے ہوئے, زندگی مانگتے ہوئے. مانگے کا اجالا, مانگے کے اجالے پر ہم نے اپنی زندگی بسر کی. میرے پاس تو کوئی ایسا روشن ستارہ تھا ہی نہیں, میرے پاس اپنا کوئی چراغ تھا ہی نہیں. میں تو چراغ مانگتی رہی, چراغ سے روشنی مانگتی رہی, مانگے کو اجالے پر میں جیتی رہی. چراغ مانگتے رہنے کا کچھ سبب بھی نہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کل میرے پاس ایک بہانہ تھا, جب تک رات رہی تب تک تو یہ بہانہ کام آیا. اب وہ شب گزر گئی, اندھیرا بھی گزر گیا, اندھیرا بھی چھٹ گیا. اب تو میرے پاس چراغ مانگنے کا کوئی سبب بھی نہیں بچا. اب میں کس منہ سے مانگوں کہ مجھے چراغ چاہیے, مجھے روشنی چاہیے. اب تو دن کا اجالا پھیل رہا ہے, تو چراغ مانگتے رہنے کا کچھ سبب بھی نہیں. میرے پاس اب کوئی وجہ ہی نہیں بچی کہ میں چراغ مانگوں. اندھیرا کیسے بتائیں کہ اب تو شب بھی نہیں. میں کیسے بتاؤں کہ اندھیرا بہت ہے, مجھے چراغ چاہیے. اب تو شب بھی نہیں ہے, شب بھی گزر چکی ہے. اور اگلا شعر ہے کہ میں اپنے زوم میں ایک باز یافت پر خوش ہوں. باز یافت مطلب کوئی بھی چیز کا دوبارہ مل جانا, کوئی زندگی میں آ کے چلا گیا پھر اس کا دوبارہ مل جانا. زوم مطلب غرور, گھمنڈ. میں اپنے زوم میں ایک باز یافت پر خوش ہوں. مجھے اپنے آپ پر اتنا غرور ہے کہ میں نے جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز, جیسے کھوئے ہوئے شخص کو ہم نے پھر سے پا لیا, اسی بات کا مجھے بہت غرور ہے. میں اپنے زوم میں ایک باز یافت پر خوش ہوں. یہ واقعہ ہے مجھ کو ملا وہ اب بھی نہیں, جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے ملا ہی نہیں. جو کھو گیا سو کھو گیا. لیکن میرا اپنا غرور ہے, میرا اپنا بھرم ہے, میری اپنی سوچ ہے, میں اسی پر خوش ہوں کہ چلو میں نے پھر کھوئے ہوئے کو پا لیا ہے. یہ واقعہ ہے مجھ کو ملا وہ اب بھی نہیں. جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے, میں اس کی بزم میں ایک حرف زیر لب بھی نہیں. بےحد خوبصورت شعر ہے یہ کہ جو میرے شعر میں جب شاعری کرتا ہوں, میرے جب اشعار ہوتے ہیں نا, تو مجھ سے زیادہ وہ بولتا ہے. وہ میرا محبوب, وہ شخص ہے, وہ مجھ سے زیادہ بولتا ہے, وہ مجھ سے بھی زیادہ بولتا ہے. آپ یوں سمجھے اسے, جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے, میں اس کی بزم میں ایک حرف زیر لب بھی نہیں. میں جسے لے کر کے میں شاعری کا تصور کرتی ہوں, میں جسے اپنے شعر میں ڈالتی ہوں, جس تصور کو یا جس پیکر کو میں اپنے شعر میں ڈالتی ہوں نا, میں اگر اس کی بزم میں جاؤں تو میری حیثیت کیا ہو جاتی ہے وہاں, ایک حرف کے برابر بھی نہیں. ایک حرف وہ بھی کیا, زیر لب. زیر لب مطلب بےحد آہستگی سے کوئی بات کہہ دینا, کوئی بات کہہ دینا کہ آپ خود بھی نہیں سن سکتے کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو میری حیثیت اس کے بزم میں ایک حرف زیر لب کی بھی نہیں, ایک ایسے حرف کی بھی حیثیت نہیں ہے جو زیر لب ادا کیا جاتا ہو. تو جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے, میں اس کی بزم میں ایک حرف زیر لب بھی نہیں. یہ دستکیں یہ میری زندگی کی آدھی رات, ہوا کا شور سمجھ لوں تو کچھ عجب بھی نہیں. بھئی زندگی تو گزر گئی ہے ہماری, آدھی رات, آدھی سے زیادہ زندگی ہم نے گزار دی دستک, دروازے پہ دستک کے انتظار میں. کہ انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا, باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا. بس اسی بھرم میں زندگی نکل گئی میری, ختم ہو گئی. ہر آہٹ پہ لگتا تھا جیسے کہ تم آئے ہو, تم نے دستک دی ہے. اور جب کیواڑ کھول کر دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا, وہ تو ہوا کا جھونکا تھا جو دستکیں دے رہا تھا. تو یہ دستکیں یہ میری زندگی کی آدھی. اب جب کہ اس انتظار میں میری آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی, تو میرے دروازے پہ پھر دستک ہوئی. یہ دستکیں بھی نا, یہ ہو نہ ہو پھر ہوا کا جھونکا ہوگا. یہ دستکیں یہ میری زندگی کی آدھی رات, ہوا کا شور سمجھ لو تو کچھ عجب بھی نہیں. میں اگر ہوا کا شور سمجھ کے اسے اگنور کر دوں, میں اس سے غفلت برتوں اس سے دستک سے, تو کوئی عجب بھی تو نہیں ہے نا. چونکہ آپ میری عمر ہی گزر گئی دستکوں کا انتظار کرتے کرتے, دروازہ کھول کر دیکھتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے کہ وہاں کوئی نہیں ہے سوائے ہوا کے جھونکے کے. تو میں اس دستک کو بھی ہوا کا جھونکا سمجھ لوں تو کچھ عجب تو نہیں ہے نا. یہ دستکیں یہ میری زندگی کی آدھی رات, ہوا کا شور سمجھ لوں تو کچھ عجب بھی نہیں. یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے,
دیکھ اندھیرے میں جیتے 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 آخر اندھیرے سے ہم نے صلح کر لی۔ ملال اس بات کا ہے کہ میرے دل سے اب صبح کی جو طلب تھی وہ طلب ہی مٹ گئی۔ اس قدر اندھیرے میں ہم نے زندگی گزاری ہے نا کہ صبح کی طلب بھی نہیں رہی۔ ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔